نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا. فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو خوف پیدا ہوا تھا، جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو وہ دور ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کلام اور سوال کرنے لگے. یہ جو جھگڑنے لگے، اس سے مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑنا یعنی کلام اور سوال یہ تھا کہ آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو بھی انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر 40 ایماندار ہوں پھر بھی انہیں ہلاک کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اگر 30 ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں. جب آپ اسی طرح کم کرتے گئے اور فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان بھی اس بستی میں ہے تو کیا تب بھی تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. فرشتوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک حضرت لوط علیہ السلام تو اس میں موجود ہیں. اس پر فرشتوں نے انہیں کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو وہاں ہیں ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو گفتگو تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا مقصد علماء نے لکھا اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ آپ اتنے تحمل مزاج تھے، آپ اتنے رحم دل تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے عذاب میں تاخیر ہو جائے اور اس بستی والوں کو موقع مل جائے کہ یہ کفر سے اور اپنے گناہوں سے باز آنے کے لیے انہیں ایک اور موقع مل جائے. یہ ہیں اللہ کے نبی کہ جو عذاب میں بھی تاخیر چاہ رہے ہیں کہ جو اتنی نافرمان قوم ہے. لیکن قرآن کہتا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگلی آیت میں بڑی زبردست اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی کہ ابراہیم کون ہیں. فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. فرمایا بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا. اس آیت میں آپ کی تعریف کی گئی اور یہ معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ رنج ہوا اور آپ کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ ڈر پیدا ہو گیا. یعنی آپ خود بہت زیادہ ڈرے. اس لیے اللہ نے آپ کی صفت فرمائی کہ حضرت ابراہیم حلیم ہیں، بڑے تحمل ہیں اور اواہ ہیں یعنی بڑے آہ و ظاہری کرنے والے، یعنی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ منیب ہیں. منیب اسے کہتے ہیں کہ جو دوسروں پر عذاب آنے والا ہو اس کی وجہ سے وہ خود اللہ سے اتنا ڈر رہا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہو. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنے معاملے میں اللہ سے کس قدر ڈرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو دوسروں پر عذاب آ رہا ہے اس کو دیکھ کر اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں تو جب اللہ کے یعنی اپنے معاملے میں اللہ سے کتنا ڈرتے ہوں گے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلا. پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. ہم نے فرمایا اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا
حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم اور فرشتوں کے درمیان سلام اور کلام کا سلسلہ دراز ہوا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، اب آپ اس بحث کو ختم کر دیں، کیونکہ آپ کے رب کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس عذاب کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ علماء نے فرمایا اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے کہ تقدیر مبرم یہ کسی صورت میں ٹل نہیں سکتی، جو لکھا ہوا ہے، جو اللہ کی طرف سے تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں سارے انبیاء کی اور یہاں پر بالخصوص حضرت ابراہیم کی اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت ہے کہ رب ان کو تقدیر مبرم کے خلاف دعا کرنے سے بھی روک دیتا ہے تاکہ ان کی زبان بھی خالی نہ جائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا عزت و مقام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِیرٌ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات ہو چکی، اب فرشتے آئے۔ جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا اور فرمانے لگے یہ بڑا سخت دن ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کی حیت اور ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی قوم کتنی خبیث ہے اور قوم کی خباثت اور بد عمل کتنی ہے آپ کی قوم، تو آپ کو ان کی بد عملی کا خیال کر کے آپ ان خوبصورت لڑکوں کی وجہ سے، یعنی جو فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، آپ غمگین ہوئے اور آپ کا دل تنگ ہوا، کیونکہ وہ تو ایک مہمان کی صورت میں آئے تھے اور وہ انتہائی خوبصورت تھے، اس لیے آپ نے اپنی قوم کے بارے میں اس کی وجہ سے ان کے لیے خوف زدہ ہوئے اور فرمانے لگے یہ کتنا بڑا سختی والا دن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بدعملی کی گواہی 4 مرتبہ خود نہ دے دیں۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے۔ چنانچہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ تو فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام خود فرمانے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، اور آپ نے یہ 4 مرتبہ گواہی دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی اور وہ نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ حضرت لوط کے پاس ایسے خوبرو اور حسین مہمان آئے ہیں کہ جن کی مثل آج تک کوئی شخص نظر نہ آیا۔ یہ آپ کی بیوی نے یہ قوم کو خبر دے دی کیونکہ آپ کا دل تو ویسے ہی تنگ ہو چکا تھا اور آپ خوف زدہ تھے کہ میری قوم کو جب پتہ چلے گا کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے اور قوم کتنی گندی ہے۔ آپ سنیے آگے قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ لوگ پہلے ہی سے برے کاموں کے عادی تھے۔ لوط نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک
آدمی بھی نیک کردار والا نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ گھر میں ہی تھے، اور آپ کی قوم کے لیے ان مہمانوں کے ساتھ ہی بے حیائی کرنے کی غرض سے دوڑتے ہوئے آ گئے کہ انہیں پتہ چلا کہ وہ کیونکہ یہ مرد سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کو اپنی چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی ان کو مرد میں رغبت تھی۔ جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ گندا فعل پایا جاتا ہے کہ جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، جو حلال طریقہ اللہ نے نکاح کا رکھا ہے اس کو چھوڑ کر آج بھی جو نوجوان ہو خوبصورت ہو تو وہ اس میں رغبت رکھتے ہیں اور یہ گندے کام کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس وقت وہ قوم کو جب پتہ چلا کہ کیونکہ آپ کی بیوی نے تو پہلے اطلاع دے دی تھی، تو وہ جب دوڑتے ہوئے آئے، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ پہلے سے برے کاموں میں اور شرم و حیا سے تو بالکل عاری ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً روکا اور فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھیے کیسے اللہ کے نبی ہیں، فوراً پھر سمجھاتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے نکاح کی صورت میں پاکیزہ ہیں، تو اپنی بیویوں سے فائدہ حاصل کرو، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی قوم کی بیٹیوں کو، ان کی قوم کی عورتوں کو آپ نے اپنی بیٹیاں کہا۔ یہ وہ شفقت تھی جس کو بزرگانہ شفقت کہتے ہیں، اور یہ حقیقت میں جس کے اندر ہو تو آج بھی اگر ایسے معاشرے میں جو حیا والے ہوتے ہیں تو وہ بیٹیوں کو پھر بیٹیوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر وہ قوم کی بیٹیوں کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو آپ نے اس قوم کی عورتوں کو آپ نے اپنی بیٹیاں کہا اور اپنی قوم کو کہا کہ ان بیٹیوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کے ذریعے تم اپنی وہ جو تمہاری چاہت ہے، خواہش ہے، اس کو تم حلال ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو، اور اس حسن اخلاق سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور غیرت اور حمیت آپ نے اپنی قوم کو سکھائی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید اس قوم کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے کفر اور سرکشی سے باز آ جاؤ، اور میرے مہمانوں سے کوئی ایسا برا فعل سر انجام دے کر مجھے ان مہمانوں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، ایسا ایک بھی نیک آدمی نہیں ہے کہ جس کی بات مان کر پوری قوم والے سدھر جائیں اور اس برے فعل سے باز آ جائیں؟ یہ جب سمجھایا، قوم نے جواب کیا دیا؟ قرآن بتاتا ہے کہ اس قوم نے جواب کیا دیا، وہ سنیے۔ اس قوم نے جواب دیا حضرت لوط علیہ السلام کو، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو کہ ہم جو چاہتے ہیں۔ آپ نے جب ڈرنے کی نصیحت کی تو مہمانوں کے سامنے رسوا ہونے سے روکا، تو قوم نے اس نصیحت سے اعراض کرتے ہوئے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں کوئی نکاح کرنے کی حاجت نہیں، اور ہمیں آپ کی قوم کی بیٹیوں میں کوئی حاجت نہیں، ہمیں جس چیز کی رغبت ہے آپ جانتے ہیں۔ یعنی دیکھیے اللہ کے نبی کے سامنے کتنی ڈھرنے سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں رغبت مردوں میں ہے، ہمیں بیٹیوں سے رغبت نہیں ہے قوم کی۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید قالوا یا لوط ان رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ لوط نے اپنی قوم سے فرمایا اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے عرض کی اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں، اور تم میں سے کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ جب قوم اپنے ارادے سے باز نہیں آئے گی تو آپ
آپ نے قوم پر افسوس کرتے ہوئے کہا اے میری قوم افسوس ہے کہ میرے پاس تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت اگر ہوتی یا میرے پاس کوئی ایسا قبیلہ ہوتا کہ جو میری مدد کرتا تو میں ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کرتا اور تمہیں اب سبق سکھاتا، لیکن جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ قوم اتنی ڈھیٹ ہے تو فرشتوں نے اس وقت کہا کہ آپ، اس وقت مفسرین نے لکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام اندر سے گفتگو کر رہے تھے، یعنی یہ دروازہ بند تھا اور یہ ساری گفتگو قوم پوری باہر کھڑی ہوئی تھی اور آپ اندر سے یہ ساری گفتگو جو ابھی آپ نے سنی یہ دروازے کے اندر سے ہو رہی تھی اور قوم چاہتی تھی کہ دیواریں بھی توڑ دے اور اندر آ جائے۔ تو فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کا رنج دیکھا اور بے چینی دیکھی تو عرض کی کہ اے لوط آپ کا پایا مضبوط ہے، ہم کیونکہ آئے اس لیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عذاب کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے، آپ ایسا کریں کہ دروازہ کھول دیں، یہ آنا چاہتے ہیں آپ انہیں آنے دیں اور دروازہ کھول دیں، یہ لوگ ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ یہ ہم تک پہنچ سکیں گے نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے، فرشتوں نے جب کہا تو آپ نے دروازہ کھولا، جیسے یہ لوگ دروازہ میں اندر داخل ہونے لگے حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے اپنا ایک بازو پوری قوم کے چہرے پر مارا تو سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور وہ مکان سے نکل کر بھاگے اور یہ کہتے جاتے تھے ہائے ہائے لوط کے گھر والوں میں بڑے جادوگر ہیں، بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا جو ابھی آپ نے سنا کہ فرشتوں نے کہا کہ اب آپ چلیے اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر آپ یہاں سے نکل جائیے، اب ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور وہ عذاب ان کافروں کو پہنچے گا سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ آپ کی بیوی بھی انہی قوم والوں کے ساتھ ہے اور اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے۔ اس کی دو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ مت لے کر جائیے گا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آپ کے ساتھ جائے گی اور پیٹ پھیر کر کوئی بھی نہ دیکھے، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ عذاب آئے گا لیکن پیچھے مڑ کر کسی نے عذاب کو دیکھنا نہیں، تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے انہیں سمجھا دیا اور آپ اپنی بیوی کو بھی ایک روایت میں آتا ہے لے کر چلے۔ تو پھر کیا ہوا، ایک اور بات جو اس آیت میں تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا یہ عذاب کب ہوگا، ہمیں تو حکم ہے کہ ہم نکل جائیں یہاں سے لیکن یہ اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ تو آپ فرشتوں نے کہا صبح کے وقت ہمیں حکم ہے کہ راتوں رات آپ نکل جائیں اور صبح کے وقت ان پر یہ عذاب آئے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا پیارا جواب دیا، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب ہی نہیں ہے، یعنی ابھی رات ختم ہوگی اور صبح ہوگی اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب وہ کون سا عذاب تھا وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیسا خطرناک ان پر عذاب آیا، کہاں سے ان کو کیسے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ان کا جرم بھی اتنا بڑا تھا تو ان کی سزا بھی اتنی بڑی ملی، وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان نصیب فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں قرآن کا فیضان نصیب فرما، ہمیں ہر قسم کے برے کام، گندے کاموں سے، گندی سوچ سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہو گئے تو معاف فرما دے۔ یا اللہ مینا کے مولا کریم حج آج سے شروع ہو گیا، مینا میں حاجیوں کے مولا کریم خیمے آباد ہو گئے، ان حاجیوں جو اپنی مغفرت کے لیے تیری بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ان حاجیوں کی دعاؤں کا صدقہ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں ہر برے فعل، ہر گندے کام سے محفوظ فرما۔ جو ہماری زندگی باقی ہے مولا، ہمیں مولا کریم تیرے و تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پاکیزگی عطا کر دے اللہ، ہمیں حقیقی نیک بنا دے، حقیقی متقی پرہیزگار بنا دے، ہر سال حج مبرور کی سعادت عطا کر دے، بار بار عمرہ مقبول کی سعادت عطا، ہمارے
رزق دسترخوان کو وسیع کر دے۔ اللہ ہمیں زندگی میں ہر قسم کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، دکھ تکلیف سے، ناگانی آفتوں سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، جادو ٹونے نظر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما، جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔